بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحب زادہ عادل الرحمن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ان دنوں اس دور میں اس عصر بے وجود میں سیاست ایک ڈرٹی گیم بن چکی ہے، ایک گندا کھیل بن چکا ہے۔ سیاست میں ان دنوں لوگ ایک دوسرے کو ایسے ناموں سے پکارتے ہیں جو جس کو پکارا جائے اس کو سخت تکلیف ہو، اور انتہائی غیر مہذب رویہ سیاست میں در آیا ہے۔ یہ ماحول کبھی نہیں تھا کہ سیاستدان، صف اول کے سیاستدان ایک دوسرے کو کبھی کہیں تم بوٹ پالشی ہو، کبھی کہیں تم ڈیزل ہو، کبھی کہیں تم ماشکی ہو، کبھی کہیں تم جانور ہو، کبھی کہیں تم غدار ہو، کبھی کہیں تمہارا وجود ہی نہیں ہے، تم تو ایک ایسی شخصیت ہو جسے انسان کا نام ہی نہیں دے سکتے، اور ایک دوسرے کو گالی دینے کا کلچر سیاست میں جو در آیا ہے، یہ کبھی نہیں تھا۔ ناظرین، کیا ہم جن کے سیاسی وارث وہ ایسے ہی تھے؟ بڑے ہی جو نوابزادہ نصر اللہ خان کے عہد میں یا اس سے پیچھے سیاستدان انتہائی مہذب اور انتہائی پڑھے لکھے اور انتہائی مدبر اور دانش کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ صف اول کے سیاستدان جو ہیں وہ صف اول میں ان کا پہنچنا ہی مشکل ہوتا تھا اگر وہ سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ دانشور نہ ہو، مدبر نہ ہو، اور مکمل طور پر سارے ماحول کے بارے میں گہری بصیرت نہ رکھتے ہو۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کا وہ سیاستدان تھے، پاکستان جمہوری پارٹی کے صدر تھے۔ ان کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اینک لائے تھے ناظرین، ایک منٹ کے لیے آپ ذرا انتظار کریں۔ تو ناظرین، میں نوابزادہ نصر اللہ خان کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کتنے بے درد ہیں سرسر کو صبا کہتے ہیں، کتنے بے درد ہیں سرسر کو صبا کہتے ہیں، کیسے ظالم ہے کہ ظلمت کو ضیا کہتے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ اگر خون کے چھینٹے دیکھیں، مصلحت کیش اسے رنگ حنا کہتے ہیں۔ لگتا ہے یہ حبیب جالب یا فیض احمد فیض کا شعر ہے، مگر ناظرین یہ نوابزادہ نصر اللہ خان کا شعر ہے، جنہوں نے کبھی بھی شاعر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو صرف ایک سیاستدان کے طور پر ہی پیش کرتے تھے، اور ان کا جو مرکزی رول تھا وہ ایک سیاستدان کا تھا،
مگر وہ خود ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے. یہ جو دو شعر میں نے آپ کو سنائے ہیں، ان سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس معیار کے شاعر تھے. ناظرین، اس موضوع پہ کہ آج سیاست نے کیا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور جو ہمارے بڑے تھے سیاست میں، ہمارے خاندانی خون کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، جو سیاست میں ہم جن کے وارث ہیں وہ کیا تھے اور آج سیاست نے کیا رخ اختیار کر لیا ہے، اس پر آج کے ایکسپریس میں، روزنامہ ایکسپریس میں زاہدہ حنا کا ایک کالم چھپا ہے. اس کے میں آپ کو کچھ حصے پڑھ کر سناتا ہوں. اگرچہ وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، مگر یہ آپ ضرور سنیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت سیاست کیا تھی، اب کیا ہے، اور ہم سیاسی طور پر کن کے وارث ہیں، اور ہم نے اب کیا اپنی شکل بنا لی. یہ زاہدہ حنا اپنے کالم میں لکھتی ہے، اس امر پر غور ضروری ہے کہ ہماری سیاست میں تہذیب اور شائستگی کی جگہ بد کلامی، غیر اخلاقی الزامات، بہتان طرازی اور سیاسی مخالفین کو برے القاب سے پکارنے کا رجحان کیوں پیدا ہوا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ کیوں پیدا ہوا ہے. اس کی وہ وضاحت کر رہی ہیں کہ یہ جو غلط رجحان ہے یہ کیوں پیدا ہوا. کہتی ہیں، جب کہ دنیا کے دیگر ملکوں میں اس نوعیت کی تبدیلی نظر نہیں آتی. اس صورتحال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری عمل کے ارتقاء کو روکا گیا. اور ایسا کرنے کے لیے منتخب اور مقبول سیاسی قائدین کی ایک منصوبے کے تحت کردار کشی کی گئی. بے شک یہ عمل قیام پاکستان کے فوراً بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا. جو سیاسی رہنما تحریک پاکستان کے قائدین میں شامل تھے، جو سیاسی رہنما تحریک پاکستان کے قائدین میں شامل تھے، انہیں غدار، کاہل، سازشی جیسے القابات سے نوازا جانے لگا. اس مہم میں خواجہ ناظم الدین، محترمہ فاطمہ جناح، حسین شہید سہروردی، جی ایم سید سمیت ان گنت رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا. جس نے جمہوریت کی بات کی اسے نظریہ پاکستان کا مخالف قرار دے دیا گیا. جس نے وفاق پاکستان میں شامل اقالیوں کی داخلی اور صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کیا اسے پاکستان کی سلامتی کا دشمن کہا گیا. یہ کس قدر زیادتی کی بات تھی کہ ماضی کے مشرقی پاکستان میں جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ بنگالی بولنے والے پاکستانی اکثریت میں ہیں، بنگالی بولنے والے پاکستانی اکثریت میں ہیں، ان کی زبان قیام پاکستان سے پہلے بنگال کی سرکاری، دفتری اور تعلیمی زبان تھی. لہٰذا جب یہ جائز بات کہی گئی کہ اس کی حیثیت ختم نہ کی جائے اور اسے پاکستان کی قومی زبان کا درجہ دیا جائے، تو مطالبہ کرنے والوں پر ملک دشمنی کا لیبل چسپاں کر دیا گیا. بالکل. انہیں گرفتار کیا گیا اور اپنے مطالبے کے لیے مظاہرہ کرنے والوں پر گولیاں چلا کر انہیں ہلاک کیا گیا. یہ سلوک ان
ان لوگوں کے ساتھ تھا جن کی جد و جہد، قربانیوں اور ووٹوں کے ذریعے ہمارا ملک پاکستان وجود میں آیا ہے۔ ان غیر جمہوری اور ظالمانہ اقدامات نے بنگالی بولنے والے پاکستانیوں میں احساس محرومی پیدا کیا۔ ناظرین، اس کالم سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جن علاقوں میں احساس محرومی پیدا ہوا وہ کس طرح ہوا۔ آگے کہتی ہے، جب اظہار کے جمہوری حق کو دبایا گیا تو شدت پسندی ابھرنے لگی، جواباً جو بالآخر ملک کی تقسیم پر منتج ہوئی۔ ایسا رویہ اس دور کے مغربی پاکستان میں بھی روا رکھا گیا۔ ایسا ہی رویہ اس دور کے مغربی پاکستان میں بھی روا رکھا گیا۔ 1 یونٹ کے ذریعے وفاقی اکائیوں کی صوبائی خود مختاری سلب کرنے کے خلاف جس نے بھی آواز بلند کی اسے ریاست مخالف، غدار اور شر پسند کہہ کر پابند سلاسل کیا جانے لگا۔ اس عمل کے باعث موجودہ پاکستان کی وفاقی اکائیوں میں احساس بیگانگی پیدا ہوا جو آج تک ختم نہیں ہو سکا۔ بالکل المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت اور نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے مہذب رہنماؤں کی قدر نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے آج ہمارا سیاسی ماحول اس قدر پراگندہ ہو گیا ہے، لوگ سیاست کو اس قدر پراگندہ ہو گیا ہے کہ لوگ سیاست کو عبادت کی بجائے تجارت سمجھنے لگے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان ہو، خان عبدالغفار خان ہو، عبدالصمد اچکزئی، جی ایم سید، مولانا مودودی، مولانا شاہ احمد نورانی، غوث بخش بزنجو، خیر بخش مری، عطا اللہ مینگل، اکبر بھگٹی، کامریڈ حیدر بخش جتوئی، کامریڈ امام علی نازش، شیخ مجیب الرحمان، عبدالحمید باشانی ہوں یا اس حیث کے دیگر رہنما، سب نے ہمیشہ سیاست میں بے مثال تحمل، برداشت، بردباری اور رواداری کا عملی مظاہرہ کیا۔ ان کے بعد کی نسل نے بھی اس روایت کو بڑی حد تک برقرار رکھا، لیکن موجودہ دور کی سیاست نے بد تہذیبی اور عدم برداشت کے رویوں نے ماضی کی شاندار سیاسی اقدار کو تباہ کر دیا۔ اب ضرورت ہے کہ ہم نوابزادہ نصر اللہ خان اور ان کے ہم اثر سیاسی رہنماؤں کو بار بار یاد کریں تاکہ ہماری سیاسی جماعتوں کے کارکنوں اور مستقبل کے ابھرتے ہوئے رہنماؤں کو یہ معلوم ہو سکے کہ وہ ماضی کے ان عظیم سیاسی رہنماؤں کے وارث ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے نظریات کو مسترد کرنے کے باوجود باہمی احترام، ادب اور شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ناظرین، یہ کالم لکھا ہے زاہدہ حنا، ایک کالم نویس سے، انہوں نے ایکسپریس میں لکھتی ہیں، نرم گرم کے عنوان سے یہ ان کا کالم ایکسپریس میں چھپتا ہے۔ انہوں نے آج کے اپنے نرم گرم کالم میں جو لکھا ہے اس کا ایک اقتباس ہم نے آپ کو سنایا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری سیاست میں یہ ماحول نہیں تھا جو آج کل ہے، اور یہ بد تہذیبی، بد کلامی اور غیر شائستگی کا ماحول کیوں پیدا ہوا، اس کی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے۔
واقعتاً ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دور کے جو مدبر اور مہذب سیاستدان تھے، ان کی سیاست کو، ان کے کام کو، ان کے کام کرنے کے انداز کو، ان کے رویے کو اور ان کے نظریات کو زیادہ سے زیادہ موجودہ نئی نسلوں تک پہنچایا جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کسی ایسے بزرگوں کے سیاسی طور پر وارث نہیں ہیں جو اس طرح کے بد کلام اور غیر شائستہ ہوں۔ وہ بہت ہی مہذب اور بہت ہی مدبر اور بہت ہی شائستہ رہنما تھے۔ ہمیں بھی ان کا رویہ اپنانا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ رویہ ہماری سیاست کی نمائندگی نہیں کرتا۔ اس سے اجتناب کر کے ہمیں جو نواب زادہ نصر اللہ اور ان کے عہد کے سیاستدان تھے، جن کا اس کالم میں ذکر بھی ہوا ہے، جن کا نام لیا گیا ہے، ان کے رویے کو اپنائیں، اور جو سیاستدان ہمیں نوجوانوں کو اس غیر مہذب رویے کی طرف دھکیلیں، ان کے آگے ریزسٹنس کرنی چاہیے، ان کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے، بلکہ ان کو اس رویے کی نفی کرنی چاہیے اور ایک مہذب رویے کے ساتھ مخالفین کے نظریات کو اگر ہم مسترد کرتے ہیں تو مسترد کریں، مگر ایک مہذب اور شائستہ رویے کے ساتھ اور مدبرانہ طریقے عمل اختیار کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس کے اجازت دینے کے ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح آپ سے پھر ریکویسٹ کریں گے، بھائی اپنے چینل کو، ہمارے چینل کو، پہرا نیوز کو سبسکرائب کر لیجیے، بلکہ ضرور کیجیے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری مدد ہوتی ہے۔ اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی ہم نے اس آج کے ویلاگ میں ذکر کیا ہے، یہ باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل پہرا نیوز کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے، اور اگر یہ باتیں آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں تو لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔